غلطی لگ جائے اور شیطان انسان کو آ کر اس وہم کے اندر مبتلا کر دے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ رکن ادا کیا ہے یا نہیں کیا، یا رکعت کی تعداد کے اندر اس کو فرق لگ جائے، تو اس حوالے سے حدیث میں ذکر ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے کرے گا۔ تو سجدہ سہو مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کن صورتوں کے اندر واجب ہوتا ہے۔ تو پہلے سے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ فرائض، واجبات، سنن یہ الگ الگ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں۔ تو اگر تو فرض رہ جائے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی پھر، اور اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کے ساتھ، اور سنت رہ جائے تو کچھ بھی نماز ہو جائے گی، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تدارک کرنے کی اور اس کا کوئی جرمانہ یا کسی بھی قسم کا کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر چھوڑنے میں اگر غلطی سے رہ گیا تو پھر ثواب میں بھی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگا، غلطی سے رہ گئی، بھولے سے رہ گئی چیز جی۔ اور یہ سجدہ سہو جو ہے جیسے یہ فرض نمازوں میں ہوگا، ایسے ہی نفل نماز کوئی بھی پڑھنی شروع کر دی تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں ہے کہ نفل پہلے پڑھنا واجب تو نہیں ہوتے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لی ہے، نماز کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو اب ان کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے ابھی آپ کو 2 رکعت پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن جب قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت کر کے ہاتھوں کو باندھ دیا، نماز کے اندر داخل ہو گیا، اب یہ 2 رکعت کو مکمل کرنا لازم ہو گیا، اب یہ واجب ہو چکے ہیں۔ لہذا اس واجب نماز کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہ گئی یا نماز کو ختم کر دیا تو اس کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ یہ ویسے ایک مسئلہ بتانا سے کا تعلق نہیں، ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر نماز کے اندر یعنی نفل ویسے واجب نہیں ہوتے، شروع کرنے سے واجب ہو جاتے، نفل نماز جو شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے جی۔ کیا فرمایا جی؟ ہاں جی، نفل ہوتی ہے، سنت کو 2 بھی کافی ہوتے ہیں، 2 ٹھیک ہو جائے گا، ہو جائے گا، 2 بھی ٹھیک ہو جائے گی، میں سے قضا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی صورت ہے کہ ترک واجب کو اگر چھوڑ دیا جائے، مثال ہے ترک واجب کی، چھوڑ دی اور اطہریات چھوڑ دیا، بالکل قاعدہ اولا چھوٹ گیا، سورت ملانا چھوڑ دی، سورہ پہلے پڑھ لی اور فاتحہ بعد میں پڑھ لی۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، چیزیں ہیں جس کے اندر ترک واجب ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہم سورت ملانا ترک کر دیا، یہ والا ہم ذکر کر دیا جی۔ پھر امام کے پیچھے تو سجدہ سہو واجب ہوگا نہیں، ہم پر تو امام کا صاحب ہوگا تو سجدہ سہو ہوگا۔ اگر کوئی غلطی رہ بھی جاتی ہے، مسنگ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو اگر تو رکن بالکل چھوٹ گیا پھر اس کی نماز خراب ہو گئی، لیکن اگر رکن تاخیر سے پیچھے یہ ادا کر کے نصاب مل جاتا ہے بعد میں پتہ چلنے پر، تو یہ نماز اس کی درست ہی چلے گی۔ نہیں، اگر رکن ہی چھوٹ گیا بیچ میں، مثال کے طور پر امام نے 2 سجدے کر کے قیام کے اندر کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ بھی وہ یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ چھوڑ کر یہ بھی قیام کے اندر آ جاتا ہے غلطی کے ساتھ، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ ناقص ہو گئی ہے، امام کے ساتھ ایک فرض چھوٹ رہا ہے، ہاں دہرائے گا نماز کی دوبارہ ہو جائے گا۔ ترک واجب کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہاں، وہ جو اگر ایک رکعت درمیان کے اندر رہ جائے تو اس کو لاحق کہا جاتا ہے، وہ رکعت پوری کرنے کا اور انداز ہے، اور اگر شروع کی رکعت رہ جائے تو اس کو مسبوق کہا جاتا ہے، وہ جو امام کے اسلام پھیرنے کے بعد یہ پوری کر دیتا ہے۔ اور لاحق کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ امام کے اسلام پھیرنے کے بعد اگر درمیان میں اس کی ایک رکعت رہ گئی ہے، شروع میں تو شامل ہوا تھا، درمیان میں یہ سویا پڑا رہا، اتنی دیر میں امام ایک رکعت ادا کر چکا تھا اور یہ بیٹھا تو اونگ رہا تھا اور امام صاحب نے اسلام پھیر دیا، اس کی ایک رکعت رہ گئی، تو یہ لاحق ہو گیا۔ تو یہ لاحق شخص ہے
یہ بھی اپنی بات میں اٹھ کر نماز کو پورا کر لے گا جیسے مسبوق پورا کرتا ہے. فرق صرف یہ ہم کرتے ہیں کہ مسبوق جو ہے وہ قرات کے ساتھ پورا کرے گا اور لاحق جو ہے وہ قرات کے ساتھ نہیں پورا کرے گا, بغیر قرات کے پورا کرے گا, کیونکہ یہ لاحق شخص امام کے پیچھے ہی سمجھا جاتا ہے. وہ کہا ہے احناف کے یہاں. اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مقتدی پڑھنا ضروری ہے جن حضرات کے نزدیک, تو اس کے اندر لاحق جو ہے وہ سورہ فاتحہ کھڑا ہوگا, پڑھے گا, تلاوت کرے گا. اچھا جی, یہ ترک واجب ہو گیا. دوسری وجہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے وہ ہے تاخیر واجب. کیا جی؟ تاخیر واجب. مثال دیجیے تاخیر واجب کی. واجب کے اندر تاخیر ہو گئی جی, نہیں یہ نہیں تاخیر واجب کی مثال ہے کہ سورہ فاتحہ قیام کے اندر پڑھنا واجب ہے, رکوع میں پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ. پریکٹس میں نہیں ہے, لیکن فرضی صورت ہے یہ کہ اگر سورہ فاتحہ قیام میں پڑھنا بھول گیا تو رکوع میں جا کر وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے, تو واجب ادا کر رہا ہے سورہ فاتحہ والا, لیکن اس کو مؤخر کر کے ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب واجب اپنے ایک مقام پر رہ جائے تو پھر تاخیر واجب کی کوئی صورت بنتی کم ہے, کیونکہ وہ جب واجب پیچھے اس کا رہ گیا تو آگے سجدہ بالکل ترک واجب والی صورت میں آ جائے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا, اگر وہ رکوع میں نہیں بھی پڑھتا, ایسی نماز کو آگے جا کر مکمل کر دیتا تو وہ پہلی والی کیٹیگری کی وجہ سے سجدہ صاحب کر کے پھر بھی نماز اس کی پوری ہو جائے گی. تبدیلی واجب, تیسری صورت ہے تبدیلی واجب. مثلا جہری نماز میں سرن قرات کرنا, سری نماز میں جہرن قرات کرنا. بلند آواز سے قرات کرنا ضروری تھا, باجماعت نماز ادا کروا رہا تھا امام سا بنا ہوا, اور جہرن قرات کرنی تھی فجر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, لیکن یہ بھولے تھے. کیا کر رہے ہیں, آہستہ آواز میں قرات کرنا شروع کر دی. ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے, امامت کروا رہے تھے, اور سرن قرات کرنا ضروری تھا, اور یہ جہرن قرات کرنا شروع کر دی, تو یہ تبدیلی واجب ہو گئی. واجب جو تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا واجب اختیار کر لیا ہے, دوسری چیز کو اختیار کر لیا. اگلا ہے جی تکرار واجب. تکرار واجب سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ لی, 2 مرتبہ, ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی, دوبارہ پڑھ لی, یہ تکرار واجب ہو گیا. اتحیات ایک دفعہ پڑھ لی ہے, اب قیام کی طرف کھڑا ہونا ضروری ہے, پھر دوبارہ اتحیات پڑھ لیں, 2 مرتبہ اتحیات پڑھ لیں, تو اس کو مقرر کرنے سے بھی سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. یہ بھی تکرار واجب ہے. اس میں اگر سر ہم بیچ میں ہی بھول گئے تو اس کا آدھا کر لیا تو شروع سے, تو وہ بھی تکرار میں آ جائے گی. مطلب سے گام میں اتحیات میں نے پڑھنی شروع کی, کسی وجہ سے بیچ میں مجھے بھول گئی. ہاں جی, بھولے غلطی لگنے کی وجہ سے پیچھے سے پڑھنے میں شامل نہیں ہوگا. میں نے پیچھے سے آدھا کر کے ساری پوری کمپلیٹ کر لی, تو اس میں نہیں ہوگا. تکرار واجب کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ مکمل پڑھ لیا آپ نے, صحیح سلامت پڑھ لیا, اور پھر جان بوجھ کر دوبارہ تکرار کر رہے ہیں. یہ غلطی کی وجہ سے جو پیچھے سے دوبارہ پڑھ کے دہرایا جاتا ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. وہ دعا کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, دعا کے دوبارہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ دعا قاعدہ عقیدہ کے اندر آپ فرما رہے ہیں, قاعدہ اولا کے اندر نہیں, کیونکہ قاعدہ اولا کے اندر تو صرف اتحیات پڑھنی ہے. قاعدہ اولا کے اندر تو صرف اتحیات پڑھنی ہے, قاعدہ عقیدہ کی بات ہوگی. اچھا, اس سے اگلا ہے تقدیم رکن اور تاخیر رکن, 2 چیزیں اور ہیں, تقدیم رکن اور تاخیر رکن. مثال دیجیے تقدیم رکن کی. رکوع آدمی کر رہے ہیں, بھول کر سیدھا سجدے کے اندر چلا گیا, رکوع چھوڑ دیا اس نے, تو اب فرض چھوٹا ہوا ہے اس کا. اب اگر وہ سجدے سے اٹھ کر رکوع کر لے گا تو فرض بھی ادا ہو گیا اس کا, لیکن کیا ہوا کہ سجدہ پہلے کر لیا اور رکوع بعد میں کر لیا, آگے بھی چل رہے. تاخیر کے اندر بھی اس کا الٹ ہو جائے گا کہ سجدے 2 اکٹھے کر لیتے ہیں, ان میں سے ایک سجدہ کر لیتا ہے اور
اگلی رکعت کے اندر جا کر 3 سجدے کر لیتا ہے تو فرض ادا ہو گیا ہے اس کا، اگلی رکعت سے جا کر سجدے ادا کرنے کی وجہ سے نماز میں جتنے کل سجدے تھے لیکن ایک سجدہ مؤخر ہو چکا ہے اپنی جگہ سے رکن، تو اس وجہ سے بھی سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا اس پر. ٹھیک ہو گیا. اور ایسے ہی تاخیر رکن کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا آدھا اولا میں اتحیات شریف پڑھ لی، جب اشہد لا الہ الا اللہ پڑھ لی مکمل ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکن اٹھ جائے، قیام کی طرف آ جائے، لیکن وہ قیام کی طرف نہیں آ رہا بلکہ آگے درود شریف پڑھ رہا ہے تو یہ تاخیر رکن ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اچھا جی. اور ایسے ہی ترک واجب کے اندر یہ چیز آئی گئی ہے کہ فرض واجب سنت میں سے اگر واجب ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہے کہ سجدہ صاحب ہے. فرض ٹوٹ جائے اور کہیں بھی ادا نہ ہو سکے تو پھر نماز ہی نہ کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سنت ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور اگلی بات یہ ہے کہ امام پر سجدہ صاحب ہو گیا، مقتدی سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، امام کے سجدہ صاحب کی وجہ سے مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے. اور اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، جس کی غلطی بالکل لغو ہو جائے گی، بالکل اس پر کوئی کسی قسم کا تاوان نہیں آئے گا. اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر مقتدی جو ہے وہ بعد میں شامل ہوا ہے بعد میں تو بعد میں شامل ہوا ہے، لیکن جن رکعت میں وہ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے اس نے وہاں پہ غلطی کی ہے، اس نے ابھی جن رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا ان میں غلطی نہیں کی، ان میں غلطی اس سے ہوئی ہے. جی جی. تو بعد میں کیونکہ شاملی بات ہوگا اس میں امام کے بعد بھی اپنی نماز کو مکمل تو کرنا ہے، ایک رکعت چھوڑی ہے یا دوسری رکعت چھوڑی ہے، لیکن ایسے کرنے کی 4 فرض پڑھنے تھے امام کے ساتھ، وہ دوسرے فرض میں شامل ہوا، اگلے جو 2 فرضوں سے امام کے ساتھ اپنی جو مسبوق رکعات ہیں، جو چھوٹی ہوئی رکعات ہیں ان کے اندر اس سے صاحب ہو گیا تو اب کیا ہوگا یہ پوچھنا ہے. جو اس نے امام کے پیچھے پڑھی نا 2 رکعت اس میں اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا، اس میں تو ہے ہی نا، امام کے پیچھے تو وہ تو 2 رکعتوں میں پڑھا یا 4 رکعتوں میں شامل تھا، اس میں تو اس کا سجدہ صاحب ہے ہی نہیں، وہ تو ہو گیا. البتہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو رکعات اس نے بعد میں ادا کی اس کے اندر صاحب ہو گیا تو وہ سجدہ صاحب وہ کرے گا کیونکہ اس میں وہ منفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ امام کے پیچھے ایک رکعت بھی بڑی اس میں بھی غلطی ہوگی تو وہ امام کی وجہ سے وہ معاف ہو گئی. سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتحیات پڑھ کر جب تشہد پورا ہو جاتا ہے اتحیات تو اس وقت داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے، پھر دوبارہ اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. دونوں طرف پھیر دیا تب بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا جائے. مطلب اس میں آپ اجازت دے تو مطلب بخاری اور مسلم کو میں نے دیکھا ہے کوئی اجازت اس میں ایک طرف سلام پھیرتے پھر 2 سجدے کرتے پھر دوبارہ قاعدہ آخر کا یا پہ بیٹھنے کا کہیں لکھن نہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ہے نہیں کیا ہے دوبارہ آپ سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جی جی ملٹیپل حدیث ہیں مختلف راویوں سے، تو اس میں یہ کیا کہ سجدہ صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سجدہ صاحب جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کافی روایت ہیں 4-5 ہیں حدیث، اس میں یہ کہ آپ نے جب مطلب غلطی ہو گئی ہے آپ کی عبادت ٹوٹ گیا تو سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے. سجدہ صاحب ایسے کیا کہ مطلب جب آپ نے قاعدہ آخر میں جا کے آپ نے پوری نماز کو کمپلیٹ کر لی اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، پھر واپس، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. دوبارہ اتحیات پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حد تک تو میں نے پڑھا ہے، اس میں نہیں ہے کہیں اور ہو تو میرے یعنی دوسری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ دوبارہ درود شریف اور اتحیات پڑھی جائے گی پھر اسلام کیا ہم بخاری اور مسلم کو مقدم نہیں سمجھیں گے، مطلب پرائرٹی نہیں دیں گے اس طریقے کے جو نہیں. بخاری اور مسلم کو پرائرٹی دینے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس حوالے سے ہے کہ وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صحت اور اس کی معیار جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے. لیکن ایک طرف بخاری و مسلم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، دوسری طرف 1400 سال سے امت مسلمہ کا ایک خاص عمل کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ بولا جاتا ہے تواتر، ٹھیک ہے، خبر متواتر ایک حدیث کا ہوتا ہے اور تواتر کہا جاتا ہے کہ ایک کام کو یا ایک بات کو اتنے زیادہ لوگ نقل کر رہے ہوں کہ ان تمام کو غلطی لگ جانے کا امکان نہ ہو اور ان تمام کو جھوٹ پر یا کسی نادانی پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، امکان نہ ہو اس بات کا.
فقہ حنفی جو ہے یہ عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے ایک خاص انداز سے جو نماز پڑھتے ہوئے سینہ بسینہ نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو یہ عملی طور پر ایک متواتر چیز ہے. ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی سند کی کوئی بات نہیں کرتا کہ بھائی قرآن کریم کی سند لاؤ. بخاری شریف کی تو کوئی بھی حدیث پیش کرتے ہیں تو سند لانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے، اس کی سند یہ ہے کہ فلاں فلاں سے سنا، فلاں فلاں سنا، اس کی یہ ایکوریسی ہے اور یہ فلاں فلاں سائنٹک بندے ہیں اس میں. قرآن کریم کی سند کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں روزے اول سے اب تک ایسے یہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تواتر عملی. عملاً متواتر ہے یہ چیز. ایک ہے نقلاً زبانی طور پر متواتر ہو رہی چیز، اور ایک ہوتی ہے کہ عملی طور پر وہ اتنی کثیر تعداد میں جو لوگ اس کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان تمام کا غلطی پر اتفاق اور ان تمام کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے. تو فقہ حنفی کے اندر جس طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عمل کے پیچھے کوئی حدیث یا کسی صحابی کا عمل نہیں ہے. عمل بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کو روزے اول سے اب تک نقل کرنے والے اور عمل کرنے والے اس کے مطابق ایک بڑا جمع غفیر ہے. تو عملاً یہ متواتر ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جانا کہ یہ اتنے لوگ اس انداز سے نماز ادا کریں، ایک طرف یہ ہے ایک پلڑے کے اندر اور ایک طرف بخاری شریف کی حدیث ہے، اب ان کا کمپیریزن کیا جائے، ایسا مطلب نہیں ہوگا. بالکل ایسا تقابل نہیں کیا جاتا ہے اس کے اندر. یہ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. آپ بخاری شریف کو لے کر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کوئی قدم نہیں لگا سکتے، اس پر اس کو منع نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف جو ایک سواد اعظم ہے، ایک بڑی یعنی ایک مجموعہ ہے امت کا، تو ان تمام کو غلطی بھی نہیں لگ سکتی. ان تمام کے عقائدہ جو ہے وہ اتنی بڑی ٹھوکر نہیں کھا سکتے کہ اتنا یعنی وہ دین کا حصہ نہ ہو اور یہ دین بنا کر اس پر عمل کرتے ہوئے. ہاں حدیث تو بیان کی جا سکتی ہے. ہاں ریفرنس تو اس کا ابھی فوری تو میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی حوالہ اس کا، لیکن فقہ حنفی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کو احادیث کے ساتھ لکھا جا چکا ہے. کوئی کتب کے اندر احادیث موجود ہیں صحابہ کرام کے، اس پر جو بھی عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی موجود ہے. نہیں میں اس کو غلط نہیں سمجھتا اس بحث کو، صرف اس حوالے سے تھوڑی سی یہ غلط ہو سکتی ہے کہ باقی ابواب کے ساتھ یہ ریلیونٹ نہیں ہے شاید. اسی والے کا میں رفع ذہن کی بات کروں مطلب تواتر سے ہوتا آ رہا ہے، مطلب وہاں سے ہوتا آ رہا ہے جہاں پہ دیکھیں جتنا وہ تواتر سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اتنے ہی وہ تواتر سے نہیں بھی ہوتا ہوا آ رہا ہے. سب تواتر سے جو ہمارے لیے ہے جہاں پہ مطلب وہاں پہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ جہاں پہ کام آیا نبی میں تواتر سے ہوتا آ رہا ہے. نہیں یہ تو کوئی پریفرنس کی وجہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں تواتر سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. مسجد نبوی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے منقول ہے، لیکن وہاں پر تواتر سے نقل ہوتی نہیں آ رہی. یہاں پر لوگ آرٹ پڑھنا شروع کر دیے لوگوں نے. جی 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 ہاں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر عمل نہیں ہوا اس طرز پر عمل تو ہوا ہے وہاں پر. نہیں مطلب اب ہم رفع ذہن کو ترک سمجھیں گے یا سنت سمجھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فقہ بخاری یا فقہ شافعی کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے ان کو، یہ بھی سنت کا حصہ ہے. اور جو لوگ فقہ حنفی کے مطابق اور ان صحابہ کرام کے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا نہیں کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، نہ کرے گا ٹھیک ہے. ہاں سنت ہے لیکن ایسی سنت نہیں ہے کرنے کا کوئی حدیث نہیں ہے. یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ احادیث نہیں ہے ترک کرنے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ احادیث بھی موجود ہے ترک کرنے کی. وہ سند مانتے ہیں. سند تو بہت ساری ہیں، ایک دو تھوڑی ہے. اسناد کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے، اسناد کا تو ڈھیر ہے. اس بات پر فقہائے احناف کے بعد بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جس میں ترک رفع یدین کا معاملہ آتا ہے، ترک فاتحہ خلف الامام کا بھی معاملہ آتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، خالی ہاتھ نہیں ہے نہ کرنے پر ہے نا. تو اس لیے بخاری شریف کا جو معاملہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری شریف ایک جگہ ذکر رہتی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کون سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخاری کو دیکھ کر عمل کرنا ہے یا مسلم کو دیکھ کر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب کو نہیں لینا؟ نہیں پرائرٹی دینے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی رائے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟
وہ کہا جو نہیں، وہ کہا جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کی تو یہ رائے نہیں ہے، یہ تو ان کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں، یہ ان کے تو شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ کیسے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے؟ جو ائمہ اربعہ ہیں ہاں جی، وہ بخاری اور مسلم کو ٹاپ پہ مانتے ہیں. ائمہ اربعہ پہلے گزر چکے، بخاری شریف بعد میں مدون ہوئی ہے. ہاں، بخاری شریف بعد میں لکھی گئی. مسالے کے اربعہ میں کیا دے گا مجھے اربعہ مسالے تھے. ہاں جی، وہ بخاری شریف کو ٹاپ اور مسلم کو ٹاپ پر نہیں، فقہ حنفی کے احکام پہلے سے مدون ہو چکے تھے. فقہ مالکی کے موطا امام مالک جو ہے وہ پہلے امام بخاری سے لکھی جا چکی تھی، مدون ہو چکی تھی، ان کی اپنی آراء اور احادیث ان کے پاس موجود تھی. تو اس میں تھوڑا سا نا براڈ مائنڈ ہو کر اور تھوڑا سا اپنے سوچ کو تھوڑا سا نرم رکھتے ہوئے اگر اس معاملے کو سمجھیں گے تو یہ آسانی سے حل ہوتا ہے. اگر ایک طرف وہ بخاری شریف پر زور لگانا شروع کرتے ہیں اور یا پھر بخاری شریف کو پتے کچھ ڈالنا شروع کرتے ہیں، دوسری طرف زور لگانا شروع کرتے ہیں، دونوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے قرآن کریم کی وہ شاذ روایات بھی نقل کی ہیں اور بڑی پکی حدیثوں روایات کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. تو کیا ہم قرآن کریم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور جس طرح بخاری شریف میں وہ ہم نے تبدیل کیا ہے یا نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن امام حفص کی روایت میں اس طرح سے موجود ہے یہ بھی ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ جس طرح نقل کرتے ہیں روایت کو پڑھنے میں وہ بھی ٹھیک ہے. فرض کریں روایات سے مطلب میری مراد یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا جاتا ہے تو اس کو والضحیٰ واللیل اذا سجے بھی پڑھنا جائز ہے، خود آپ نے پڑھا ہے. تو فرض کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو والضحیٰ پڑھا جائے، تو کیا اب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں یہ تبدیلی کی؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انداز ہے پڑھنے کا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ انداز بھی ٹھیک ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے ہی نماز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی انداز نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ بھی بالکل وجہ ہے جو فقہ حنفی والے نقل کر رہے ہیں. بہت سارے صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر، بہت سارے صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا، اس کے مطابق نمازیں پڑھی ہیں، اور جو دوسرا انداز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں کسی کو بھی ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے کی کوشش صرف اور صرف ہم ایک کتاب کو پکڑ کر پورا اس کو تبدیلی کرنا چاہیں وہ ناممکن ہو جائے گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس کی وجہ سے. اس لیے تھوڑا سا اپنی سوچ جو ہے اس کو وسیع کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہوا کیا ہے. یعنی بعض لوگ بہت زیادہ سختی کر جاتی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ نہیں بخاری میں یہ بات ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں. لیکن بخاری کی بات کو ماننے کے بارے میں تو کوئی قرآن و سنت کی دلیل یا کوئی قرآن و سنت کی آیت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخاری آئیں گے تو ان کی بات ماننا. وہی دوسری حدیثیں وہ بھی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل کیا ہوا عمل ہے. تو بخاری شریف خود ہی نقل کرتے ہیں. بخاری شریف میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک احادیث کا ایک خاص انداز ہے جمع کرنے کا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، مسئلہ میں کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے مطابق امام بخاری کو کوئی حدیث اس پائے کی نہیں مل رہی ہوتی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیث کوئی اور نقل کرتے ہیں ذیل کے اندر، اور اپنی رائے جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فقہ البخاری، اور جو یعنی فقہ الباب، جو باب ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، تو ترجمۃ الباب کے اندر اپنی رائے جو ہے وہ امام بخاری بیان کر دیتے ہیں. ان تمام گہرائیوں کے ساتھ بخاری شریف کو جب تک کسی یعنی پراپر وے سے نہ پڑھا جائے تو اس کو خود سے سمجھنا شروع کرتے ہیں تو بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. ہاں بس ایک میریکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو ہے نا یہ ایک معجزہ ہے جو خاص انداز سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی احادیث کے اندر اس کے علاوہ اور کے کتب بھی موجود ہیں، دوسری جانب کو بھی وہ ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے جو اساتذہ اور مشائخ جو تھے جنہوں نے دوسرے طریقوں پر عمل کیا ہے وہ بھی بالکل دین کا حصہ ہے. اور دین کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسعت ہمیں دی گئی ہے کہ آپ اس طرح سے بھی عمل کر سکتے ہیں یا ایک طریقہ اس طرح سے بھی عمل کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم ساری فقہیں جو ہے نا ان کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر مالکی جو ہے اس کو جاری کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. جو لوگوں کے ہاں رواج پا چکا ہے اور اللہ کے رسول سے وہ منقول ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان کو نقل کیا ہے، اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور امت کے لیے اسی کے اندر سہولت ہے کہ راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، راستے زیادہ تنگ اور بند کر کے بالکل ایک ہی راستے پر کو چلانا یہ ناممکن ہوتا ہے. اور یہ ایک حسین امتزاج ہے ہماری امت کا اور ہمارے خصوصیات میں سے ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر مختلف طریقے کرتے ہیں، لیکن
یہ اصولی بات پر سارے متفق ہے کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نماز پڑھنے روزہ رکھنا سب کے نزدیک ضروری ہے، ہاں روزے کے فروعی اختلاف مسائل میں ان کے اندر اختلاف ہے، اور یہ دیانتدارانہ اختلاف ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے۔ بڑا یعنی آنیسٹلی انہوں نے اختلاف کیا ہے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مجھے یہ قرآن و سنت سے یہ اجتہاد ثابت ہو رہا ہے تو میں تو اس کے مطابق عمل کروں گا، دوسرے کے مطابق میں عمل نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے یہ اختلاف یا جو دوسرے ائمہ کی آراء ہیں ان کو بالکل پسے پس نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ جی جی لکھا ہوا ہے کہ اسکول میں جا کر پڑھی جائے نا تو کافی سجدہ کو مانا، لیکن یہ 1982 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے یہ کہیں سنا کہ اگر آپ جلدی میں اسکول میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر کراؤڈ مکمل کرتے ہیں، آپ کی نماز پڑھ لی آپ نے لیکن آپ کو نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز کریں، اور ہم نے جب سے اس کو پلے باندھا ہوا یعنی انہوں نے فرمایا کہ نماز ادا نہیں ہوئی آپ کی، نماز ادا نہیں ہوئی، یہ 82 کی بات ہے، امام باپ کے آدمی کا چلتا تھا گزرا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اس میں یہ بات میں عرض کر دوں، نماز کے اندر میں بتا دیتا ہوں، اس میں سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک ہے مطلقاً قراءت فرض ہے نماز کے دوران، قیام میں قراءت فرض ہے، اگر قیام میں کھڑے ہو کے قراءت کی نہیں سرے سے ہے آپ بھی چاند آئے تھے آتا میں نے کل بولنا شروع کیا غلامی غلامی کہتے ہوئے میں چلا گیا غلامی کل وہاں میں نے پڑھا ہے کہ میری نماز مکمل کیا نہیں نماز ادا ہو جائے، اس نے یہی لکھا ہوا ہے نہیں نماز ادا ہو جائے گی، اس میں وہ یعنی آپ دیکھیے گا کتاب کو ہمیں بھی دکھائیے گا، نماز ادا ہو جائے گی اس کی، اور سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے وہ پہلے 3 رکھتے ہیں وہ 3 آیتیں ساتھ میں ملانے والی تھی وہ نہیں ملائیں، اور اگر 3 آیتیں ملا چکا تھا پھر بقیہ جا وہ جا کر سورہ مثال میں صرف فاتحہ شروع کی پہلی 3 آیتیں تو اس نے کھڑے ہو کر پڑھ لی، پھر بقیہ جا کر رکوع میں پڑھ رہا ہے پھر تو کچھ بھی نہیں واجب ہوگا، پھر تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، ساتھ سورت وہ 3 آیتیں بھی ملا چکا ہے نا، جو ضروری معراج تھی وہ تو قیام میں وہ کر چکا ہے۔ اب وہ رکوع میں جانے کے بعد اگر مزید کوئی تسبیحات جب مزید قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ کے احکام ان شاء اللہ جی نہیں، جمعہ کی نماز کیا نہیں، یہ ہو گیا